اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کی فطرت میں موجود ہے، صرف یہ کہ انسان شعور سے کام نہیں لیتا۔ آج اسی سے جڑا ہوا ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں بہت زیادہ ہونے لگیں، تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یعنی کہ بادشاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پرانا پھٹا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم لوگوں کے جیسا ہی ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہیں۔ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو بھی صفات، ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ ہوا تو مجھے شریک کرنا ورنہ مجھے بھگا دینا۔ چوروں نے کہا اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے بھی اونچی دیوار پھلانگ کر مکان کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے، جیسا کہ مجنوں کو خبر نہیں تھی کہ لیلا کی قبر کہاں ہے، قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگا، جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگی تو بتا دیا کہ لیلا یہاں دفن ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو مولا کے عاشق ہیں وہ بھی مثل مجنوں کے ہر مٹی کو سونگتے ہیں، اور جس خاک میں مولا ہوتا ہے تو وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے قلب میں مولا ہے۔ اللہ کے عاشقین اللہ والوں کے چہرے سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی گفتگو سے پتہ چلا جاتے ہیں کہ یہ صاحب اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار کیوں نہ ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت یہ ہے کہ جب مجرمان کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمان پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور خوشی کے مارے کہنے لگے آپ تو چوروں کے کتب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں باز نہ آئے؟ بوجہ لالچ اور طمع کے، کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان میں اگر کوئی پوشیدہ ہنر ہوتا ہے تو اس کے سامنے اگر سچ آ بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے،
پھر بھی وہ عقل سے شعور سے کام نہیں لیتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر گناہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے لیکن پھر بھی مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں ہی تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اسی طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بھی کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سورۃ حدید میں ہے کہ جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ موجود تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو اعضاء کی گواہی، زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ اعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی وہ بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا، حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور زیادہ بڑھا دیا، اسی لیے آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا یعنی کہ جس نے سلطان کو پہچان لیا تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، ان کو مبتلا قہر اور عذاب کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پا جائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچان سکیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔